الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود برحق نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کے آنے سے پہلے کائنات کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، جنگل کے جانور بھی جو تھے وہ انسانوں سے بہتر تھے، اس قدر ظلم و ستم کائنات میں ہو رہا تھا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے اور لوگ اپنے ان قاتلوں کا پر اور مقتولین پر فخر کیا کرتے، ان کے اوپر بڑے اشعار لکھتے، قصیدے لکھتے۔ جب پتہ چلتا کہ ہزاروں لوگ کس بات سے قتل ہوئے ہیں تو بات کیا تھی کہ اس کے بڑے نے ہمارے گھوڑے کو پہلے پانی نہیں پینے دیا تھا، ریس لگی تھی، دوڑ لگی تھی، ان کا گھوڑا جیت گیا تھا، ہمارا گھوڑا ہار گیا تھا، اس لیے جنگ شروع ہوئی تھی۔ معمولی باتوں پہ ہزاروں لوگوں کا قتل ہو جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ سید سلیمان ندوی نے ساری کی ساری یہ باتیں ایک جگہ پہ لکھ دی ہیں بحوالہ احادیث کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، اس کا بیٹا اپنی جو مائیں ہیں ان کا خامد بن کے بیٹھ جاتا، ان کا وارث بن کے بیٹھ جاتا۔ اور کچھ علاقے ایسے تھے جہاں ایک وقت میں ایک عورت 10 مردوں سے شادی کرتی اور 10 مردوں میں سے اگر کوئی بچہ جنم دیتی تو سارے اپنے جتنے شوہر ہیں ان کو بلاتی اور یہ فیصلہ کرتی، جس کا دل چاہتا، جس کے نام چاہتا، اس کے نام وہ بچہ جو ہے وہ اس سے منسوب کر دیتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی مرضی۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیے، اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، اتنا ظلم کہ ایک بہت بڑا شاعر اہل مکہ کا شاعر ہے اور وہ بڑے اعلیٰ قسم کے شعر لکھتا ہے، اپنی ہی پھوپھی ذات سے برائی کرتا ہے، پھر اس برائی کو اپنے شعروں میں لکھتا ہے اور وہ لوگوں کے اندر اس کو بگاتا ہے، وہ اشاعت کرتا ہے، لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس کے شعر ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یعنی انسانیت اس قدر گنونے جرم میں گر چکی تھی کہ انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، قاری صاحب اینو صحیح کر لو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کتنی اولاد کتنی انسان کو پیاری ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی اولاد انسان کہتا ہے میرا گوشہ جگر ہے، لیکن وہاں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی انسان نے ظلم کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ایک ایسا جرم ہے جو ہر وقت میرے ذہن میں سوار رہتا ہے، کیا اللہ مجھے وہ بھی معاف فرما دے گا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا ایسا کون سا جرم تو نے کر دیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں یہ دستور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی سفر پہ جانا پڑا، میں نے اس سے بولا کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کی پرورش کر لینا، اور اگر بیٹی ہوئی
تو اسے قتل کر دینا۔ میں سفر پہ چلا گیا، 3-4 سال مجھے وہیں پہ سفر پہ میرے گزرے۔ میں واپس آیا تو ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں گھوم رہی ہے، اتنا پیارا اس کا چہرہ کہ میرا دل چاہے کہ میں اس سے محبت، اس سے پیار کروں، اس کا منہ چوموں، اسے اپنی چھاتی سے لگاؤں، لیکن میرے اوپر جو درندگی تھی وہ سوار تھی، میں ایسا نہ کر سکا۔ میرے اندر وہ ظلم اور بربریت جو تھی وہ میرے اندر پوری طرح گونڈ گونڈ کر بری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی میں تو ماں تھی، میں تو ایسا نہیں کر سکی۔ لیکن اللہ کے بندے دیکھ کتنی پیاری بچی ہے ہماری، تو اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ رہنے دے۔ کہنے لگا میں ساری رات سوچتا رہا، صبح اٹھا، میں نے بچی کو پکڑا اور بچی کو لے کر جانے لگا تو میری بیوی میرے پاؤں پڑ گئی۔ کہنے لگی خدارا یہ دیکھ میرے ہاتھ، یہ تیرا کیا لیتی ہے، اسے نہ مار۔ لیکن میرے اندر وہ جو رحم کی بات ہے وہ نہ اٹھ سکی، میں اسے لے کر چلا گیا۔ وہ راستے میں بھی میرے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ میں جنگل میں پہنچا، میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے میں بھی میری مدد فرما رہی ہے۔ جب گڑھا تیار ہوا میں نے اسے اٹھا کر اس کے اندر پھینکا، اس نے رونا شروع کر دیا، باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے دبایا، دوسرے سے جلدی جلدی اس کے اوپر مٹی پھینکی، اس کا صرف سر جو تھا وہ باہر رہ گیا۔ وہ کہتی ہے بابا جی مجھے کیوں مارتے ہو؟ وہ روتی رہی، چلاتی رہی۔ میں نے اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جب وہ حضور علیہ السلام کو یہ بات سنا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک ساری کی ساری بھیگ چکی تھی۔ سارے کے سارے صحابہ اس بات کو سن کر پریشان ہوئے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ جس معاشرے میں اتنا ظلم ہو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس وقت اللہ کو انسانیت پہ رحم آ گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کر دیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ میں نے تمہارے درمیان تمہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی روشنی، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلم کھلی گمراہی میں گرے ہوئے تھے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کے اس کائنات میں آ جانے سے کائنات کا نظام ہی بدل گیا، ایک منشور حیات دے دیا گیا، زندگی کا ایک کرینہ دے دیا گیا۔ کہیں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہیں دشمنوں کو کہا کہ رحماء بینہم، کہ تم ایک دوسرے کے لیے رحیم بن جاؤ، خون ریزی کو بھائی چارے میں بدل دیا گیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تمہیں ایک منشور دے دیا گیا، زندگی کا مقصد دے دیا گیا، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تمہیں وہ نشانی دے دی گئی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور چرچے تمہارے پہلے ہی تھے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ابھی ابرہہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے جب اس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا صرف 55 دن گزرے تھے۔ دیکھیے ان روایتوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، سب سے مضبوط دلیلیں جو ہیں وہ 9 ربیع الاول کی ہیں، اور
احمد خان رضا بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام سوموار کے دن اس دنیا میں تشریف لائے. اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں سوموار کے دن بھیجا تھا اور پہلی وحی بھی میرے اوپر سوموار کے دن ہی آئی تھی. سوموار کا کسی کو اختلاف نہیں ہے. جس دن حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ایک لونڈی جو ابو لہب کی لونڈی تھی، صوبیہ اس کا نام تھا، وہاں وہ موجود تھی. اس نے جب دیکھا تو بھاگتی ہوئی خوشی کے ساتھ ابو لہب سے جا کے بولتی ہے کہ آپ کے بھائی کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے. ابو لہب جو تھا ظاہری سی بات ہے چچا تھا، اسے اس کے دل میں بھی خوشی ہوئی. کہنے لگا جاؤ، اس خوشی کے عالم نے اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کیا ہے. دیکھیے ابو لہب جو تھا وہ محمد کا دشمن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اگر دشمن تھا تو لا الہ الا اللہ کا دشمن تھا. وہ محمد کا دشمن نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا دشمن تھا. اسی لیے اللہ نے اس کی وعید فرمائی تھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اسے آزاد کر دیا. دادا جان جو تھے وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کسی نے جا کے بتایا دیکھیے ایسا بیٹا جو سب سے زیادہ پیارا ہو، 10 بیٹوں میں سے سب سے پیارا بیٹا حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سب سے پیارے بھی تھے، سب سے زیادہ محبت بھی ان سے کرتے تھے. کسی سفر میں گئے، راستے میں بیمار ہوئے، فوت ہو گئے. اب اس بیٹے کی اولاد اگر دنیا میں آنے والی ہو تو دیکھیے اس کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اس اولاد سے بھی کتنا پیار ہوتا ہے. جو ہی حضرت عبد المطلب کو پتا چلا بھاگتے ہوئے آئے، آگے دیکھا تو حضرت آمنہ اپنے بیٹے کا حسن دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں اتنا حسین بیٹا میں نے آج تک، اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. پھر سوچتی ہیں شاید میں تو ماں ہوں، ماؤں کو تو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، شاید اس لیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے. دادا جی آئے، کہا یہ دیکھیے کتنا حسین بچہ ہے، مجھے شاید ماں ہونے کے ناطے یہ اچھا لگتا ہے. دادا جی نے دیکھا، کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے دنیا میں بہت گھوما ہوں، میں نے بہت حسن دیکھا ہے، لیکن میں نے آج تک اس طرح کا چہرہ نہیں دیکھا. اتنا پیارا بچہ حلیمہ مجھے لگتا ہے یہ کائنات میں بڑا نام روشن کرنے والا بچہ ہے، بڑی کوئی برگزیدہ ہستی ہے، اس کا نام کیا سوچا ہے. تو وہ کہنے لگی مجھے تو نام بتانے والے نے بھی اس کا پہلے نام بتا دیا ہے، مجھے اس کا نام احمد بتایا گیا ہے. کہنے لگی اچھا اگر یہ تیرا احمد ہے تو میرا محمد. ان کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا. احمد وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہو، اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو. اور محمد الرسول اللہ تو وہ نبی تھے کہ جن کا عرش معلی پہ بھی ذکر ہوتا تھا. اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے بڑھ کر آگے کیا بات کر سکتا ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت دستور تھا، حضرت عبد المطلب کو یہ خوشی بھی تھی کہ اللہ نے مجھے بہت پیارا پوتا دیا. شاید عقیقہ کیا، 7 دن گزرے، سارے مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان کی دعوت کی، کھانا کھلایا، خوشی تھی دل میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تو نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے.
کہنے لگے یہ کیسا نام ہے، ہم نے کبھی اس طرح کا نام سنا ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں۔ میں نے اس لیے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے کہ وہ حسین ہی اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اس کا نام دوسرا تجویز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں۔ کہنے لگے اب دادا جی نے دیکھا کہ اب باتیں کرنے کا وقت نہیں، دلیل دینے کا وقت ہے۔ اٹھے اندر گئے، دادے نے سنیا اندر صدائے، نبی جی نو گودی چک کے لے آئے۔ کہنے لگے ذرا اکھیاں تے چکو، میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے دیکھو، جنوں دیکھ دیکھ نے رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں دے اور میں کی رکھاں، محمد رسول اللہ۔ ان کو اٹھا کر اپنی گودی میں باہر لے کر آئے، سب کو دکھاتے ہیں۔ جو بھی دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے، دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا مجھے پھر دکھانا۔ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ حسن محمد دے کیتے جو نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے۔ کہنے لگے ایک حسن ہوتا ہے کہ انسان کسی حسین آدمی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بہت حسین ہے، بات ختم۔ لیکن ایک حسن ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہی اسے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کی طلب بڑھتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، اسے دیکھنے سے سکون ملتا ہے، نہ دیکھے تو بے چین رہتا ہے۔ ایسا ہی حسن میرے اور آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تھا۔ اور جب بیت اللہ میں، جب مکہ میں قحط پڑا تو سارے کے سارے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس اکٹھے ہو کر آئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے۔ کہنے لگے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، کوئی اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے حالات تبدیل کرے، کوئی بارش ہو۔ حضرت ابو طالب نے کہا فلاں وقت بیت اللہ کے گرد آ کے اکٹھے ہو جاؤ، دعا کی جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ وہاں جا کر حضور علیہ السلام کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اللہ سے کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سمال الیتامى عصمۃ للارحام۔ اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے، اس گوری رنگت والے کو دیکھ کر تو بارش نازل فرما دے۔ دیکھ کتنا پیارا بچہ ہے، کل کو جو یتیموں کا وارث بننے والا ہے، غریبوں کا مددگار بننے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے آسمان پہ نہ کوئی بادل تھا، نہ کوئی بادل کا چھوٹا ٹکڑا، دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھائے، اتنا بادل برسا کہ جیسے آسمان سے اللہ نے پرنالے کھول دیے۔ حضور علیہ السلام اتنے حسین سے جب وہ دیکھتے ہیں وہ پھر دوبارہ کہتے ہیں ذرا ہمیں بچے کو دکھاؤ، بچے کو دکھاؤ۔ بار بار یہ یار اتنا پیارا بچہ، اتنا پیارا بچہ۔ بلاہر سب یک زبان ہو کر بولے، کہنے لگے کہ عبد المطلب تو نے صحیح نام رکھا ہے۔ اس سے آگے حضرت حلیمہ کا واقعہ ہے، اگر وہ بات شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ وہ شروع کریں گے، وقت میں تشریف لائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ For more useful videos, please subscribe this channel and press the bell icon. Thank you for watching.